السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس تمہید ایمان میں اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے اعلیٰ حضرت کی وہ عبارتیں پیش کی تھی کہ جس میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے ان گستاخوں اور ان کے چیلوں کے مقائد کا ذکر فرمایا، ان کے مکر و فریب کا ذکر فرمایا، ان کے دھوکے کا ذکر فرمایا۔ چار ان کے مکر ذکر کیے گئے کہ کس طریقے سے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور مکر کرتے ہیں۔ گستاخ رسول جو فرقہ ہے اس کا مکر پانچواں مکر پنجم، یعنی پانچویں طریقے سے وہ مکر کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ کس طرح؟ فرماتے ہیں جب ان حضرات کو کچھ بن نہیں پڑتی، یعنی دیکھتے ہیں کہ اب ہماری نہیں بن رہی ہے، کوئی جواب نہیں مل رہا ہے، کسی طرف مفر نظر نہیں آتی، یعنی کہیں بھاگنے کی جگہ نظر نہیں آتی کہ کہاں سے راہ فرار اختیار کریں، جائے فرار اختیار کریں، کہاں سے نکل جائیں، کس گلی سے نکل جائیں، کون سی بات بولیں، کچھ نظر نہیں آتا۔ فرماتے ہیں اور یہ توفیق اللہ واحد قہار نہیں دیتا کہ توبہ کرے، یا اللہ تبارک و تعالی توفیق نہیں دیتا کہ وہ اپنی گستاخیوں سے توبہ کرے، تو توبہ تو نہیں کرتے اور پھر کچھ بن نہیں پڑتا، کوئی جواب نظر نہیں آتا، بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں بکیں، جو ان لوگوں نے گستاخیاں بکیں، جو گالیاں دیں، ان سے باز آئیں، جیسے گالیاں چھاپیں ان سے رجوع کا بھی اعلان دیں۔ یہ سب چیزیں نہیں بنتی ان سے کہ ان سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، اعلانیہ توبہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا عملت سیئتا فاحدث عندها توبۃ السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ، کہ جب تو بدی کرے، کوئی برائی کرے، کوئی غلط کام کرے، کوئی گناہ کا کام کرے تو فوراً توبہ کر، خفیہ کی خفیہ اور اعلانیہ کی اعلانیہ، یعنی اگر اعلانیہ گناہ کیا ہے تو اعلانیہ توبہ کرو، اگر چھپ کر گناہ کیا ہے تو چھپ کر اس کی توبہ کرو۔ یہ حدیث پاک میں رواہ الامام احمد فی الزہد والطبرانی فی الکبیر والبیہقی فی الشعب عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسند حسن جید۔ فرماتے ہیں اور بفحوائے کریمہ، یعنی آیت کریمہ یہ اللہ کا کلام جو ہے، کلام مجید، تو اس کے روح سے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، یہی حال ان کا ہے. یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے یہ روکتے ہیں لوگوں کو. یصدون عن سبیل اللہ، روکتے ہیں. ویبغونها عوجا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے یہاں وہاں سے کچھ بات نکال کے ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ راہ خدا سے روکنا ضرور ناچار عوام مسلمین کو بھڑکانے اور دن دہاڑے ان پر اندھیری ڈالنے کو یہ چال چلتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکنا، سیدھی راہ سے روکنا، عوام مسلمین جو سیدھے سادے مسلمان ہیں تو ان کو بھڑکانے کے لیے، دن دہاڑے ان پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے وہ یہ چال چلتے ہیں. کیسی چال چلتے ہیں؟ چال یہ چلتے ہیں کہ علماء اہل سنت کے فتوائے تکفیر کا کیا اعتبار، علماء اہل سنت کے فتوائے تکفیر کا کیا اعتبار. یعنی وہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ارے یہ لوگ، یہ ان کے مفتی جو ہیں، ان کے فتووں کا کیا اعتبار، یہ لوگ ذرا سی بات پر کافر کہہ دیتے ہیں. یہ اس طریقے سے مکر کرتے ہیں، یعنی کوئی جواب تو نہیں بن پاتا تو اب کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ ذرا سی بات پر جو ہے وہ لوگوں کو کافر بنا دیتے ہیں، ان کے فتوے کا کیا اعتبار، ان کی بات پہ جو ہے زیادہ دھیان مت دو. ان کی مشین میں ہمیشہ کفر ہی کے فتوے چھپا کرتے ہیں. یعنی یہ جو ہے وہ کفر کی مشین لیے ہوئے ہیں، بس جس کے لیے چاہو کفر کا فتویٰ یہ لوگ صادر کرتے ہیں، چھاپتے رہتے ہیں. اسماعیل دہلوی کو کافر کہہ دیا، مولوی اسحاق صاحب کو کہہ دیا، مولوی عبدالحی صاحب کو کہہ دیا. پھر یعنی اس طریقے سے وہ لوگ بھڑکاتے ہیں کہ دیکھو اسماعیل دہلوی کو کہہ دیا، مولوی اسحاق صاحب کو کہہ دیا، مولوی عبدالحی صاحب کو کہہ دیا. حالانکہ ان میں سے کسی کو بھی ہمارے علماء نے کافر نہیں کہا، کسی کو بھی کافر نہیں کہا ہے. لیکن یہ کس طریقے سے ہمارے مفتیان کرام پر افترا کرتے، جھوٹ باندھتے کہ دیکھو فلاں مولانا کو کافر کہہ دیا، فلاں مولانا کو کافر کہہ دیا، مولوی اسحاق صاحب کو کہہ دیا، مولوی عبدالحی صاحب کو کہہ دیا. پھر جن کی حیا اور بڑی ہوئی ہے، یعنی جنہیں شرم نہیں ہے، جن کی اور شرم بڑی ہوئی ہے، وہ اتنا اور ملاتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو کہہ دیا، یعنی کافر بنا دیا، شاہ ولی اللہ صاحب کو کہہ دیا، حاجی امداد اللہ صاحب کو کہہ دیا، مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب کو کہہ دیا. اس طریقے سے وہ باتیں بنائے تھے کہ دیکھو فلاں کو بھی کافر کہہ دیا، فلاں کو کافر کہہ دیا، فلاں کو کافر کہہ دیا. جیسے کہ آج کل بھی کچھ لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں ہمارے علماء اہل سنت، مفتیان اہل سنت کی طرف افترا کرتے ہیں کہ ہمارے مفتیوں نے فلاں کو کافر کہہ دیا، فلاں کو کہہ دیا، فلاں کو گمراہ کہہ دیا، فلاں کو کافر کہہ دیا. یہ افترا کرتے ہیں. حضور تاج الشریعہ نے فلاں کو کافر کہا، فلاں کو کافر کہا، یہ افترا. حالانکہ دیکھیے یہ وہابیوں کی چال ہے. اس طرح کی چال نہیں چلنی چاہیے. ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ مفتی ہیں اور یہ لوگ جو ہے وہ کفر کی مشین لیے ہوئے ہیں، جس مولانا کو چاہے جس کو چاہے اس پر کفر کا فتویٰ چھاپتے رہتے ہیں. تو یہ افترا کس طرح کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ پھر جو پورے ہی حد حیا سے اونچے گزر گئے، یعنی جس کے اندر کچھ بھی حیا باقی نہیں ہے، شرم باقی نہیں ہے، وہ یہاں تک بڑھتے ہیں کہ عیاذم باللہ معاذ اللہ کہ حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کو کہہ دیا. یعنی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ مجدد الف ثانی کو بھی ان لوگوں نے کافر بنا دیا. غرض جسے جس کا زیادہ معتقد پایا اس کے سامنے اسی کا نام لے دیا. یعنی دیکھتے ہیں کہ سننے والا کون ہے، تو وہ جس کا زیادہ معتقد ہوتا ہے تو اس کے شیخ کے بارے میں کہتے کہ ارے دیکھو تمہارے شیخ کو بھی انہوں نے کافر کہہ دیا ہے. یہ اس طریقے سے مکر کرتے کہ یہ لوگ سب کو کافر کہتے ہیں، ان کی باتیں مت سنو. جب جواب نہیں بنا تو اس طریقے سے یہ دھوکہ دیتے ہیں، مکر کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جسے جس کا زیادہ معتقد پایا اس کے سامنے اسی کا نام لے دیا کہ انہوں نے اسے کافر کہہ دیا. یہاں تک کہ ان میں بعض بزرگواروں نے مولانا مولوی شاہ محمد حسین صاحب الہ آبادی مرحوم مغفور سے جا کر جڑ دی.
یعنی یہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک صاحب تھے، ایک مولانا صاحب، جن کا نام تھا مولانا مولوی شاہ محمد حسین الہ آبادی. تو ان کے پاس بھی جا کر اس طرح کی باتیں جڑ دی، یعنی اس طرح کی آگ لگا دی کہ وہ تو ان کا کیا ہے، وہ اگر اشرف علی تھانوی کو کافر کہتے ہیں یا اس کو کافر کہتے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے، وہ تو شیخ محقق کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ، اور علامہ فضل حق کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں، فلاں مولانا کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں. اس طریقے سے ان لوگوں نے لگا دی ان کو کہ معاذ اللہ معاذ اللہ حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین بن عربی قدس سرہ کو کافر کہہ دیا، یہ تک لگا دیا. تو مولانا جو تھے وہ مولانا تھے واقعی. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت مولانا کو اللہ تعالی جنت عالیہ عطا فرمائے، انہوں نے آیت کریمہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا پر عمل کیا. قرآن کی آیت ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو. اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو. یہ آیت کریمہ ہے تو اس پر انہوں نے عمل کیا، یعنی ان کی بات مانی نہیں بلکہ تحقیق کی. فرماتے ہیں خط لکھ کر دریافت کیا جس پر یہاں سے رسالہ انجاء البری عن وسواس المفتری لکھ کر ارسال ہوا. اعلیٰ حضرت نے یہ رسالہ پورا رسالہ ہی تحریر فرما دیا، جواب میں رسالہ ہی تحریر فرما دیا. اور اعلیٰ حضرت کے رسالے جو کتابیں ہوتی تھی نا، ان کا کتاب ان کتابوں کا اور ان رسالات کا نام ایسا ہوتا تھا کہ نام سے ہی مضمون واضح ہو جاتا تھا. عنوان سے ہی، کتاب کے نام سے ہی اس کے اندر کیا چیز ذکر ہے وہ واضح ہو جاتا تھا. اور دوسری بڑی کرامت یہ ہے کہ اگر اس نام کے اعداد کو جوڑا جائے تو کتاب لکھنے کی کا جو ہے وہ سن اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس سن میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. اس طرح اعلیٰ حضرت نے نام اپنی کتابوں کا. تو فرماتے ہیں کہ یہاں سے رسالہ جو ہے اس کا نام ہے، اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے انجاء البری عن وسواس المفتری. یہ لکھ کر ارسال ہوا یعنی بھیجا گیا یہاں سے، اور مولانا نے مفتری کذاب پر لاہور شریف کا تحفہ بھیجا. یعنی جن لوگوں نے جھوٹ باندھا تھا اعلیٰ حضرت پر اور علماء اہل سنت پر کہ یہ لوگ تو کسی کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں، تو ان مفتریوں پر، ان کذابوں پر، ان جھوٹوں پر مولانا صاحب نے لاہور شریف کا تحفہ بھیجا. لاہور شریف پڑھا ان پر. غرض ہمیشہ ایسے ہی افطرا اٹھایا کرتے. افطرا کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ باندھنا، یا ایسی ہی جھوٹ باندھا کرتے ہیں علماء اہل سنت پر. اس کا جواب تو وہ ہے جو تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون. جھوٹے افطرا وہی باندھتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. جو ایمان نہیں رکھتے وہی جھوٹی بات کسی کی طرف منسوب کرتے ہیں، جھوٹی افطرا کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں کسی کی طرف. اور فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ہم اللہ کی لعنت ڈالیں جھوٹوں پر. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. مسلمانوں، اس مکر سخیف و قید ضعیف، یعنی یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں نا، یہ کمزور دھوکہ ہے، یہ ان کا کمزور دھوکہ ہے. کہیں سے نہیں بن پڑا تو اس طریقے سے باتیں بنا دی. یہ کمزور طریقے سے دھوکے کا فیصلہ یہ کچھ دشوار نہیں. ان صاحبوں سے ثبوت مانگو. اگر یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں کو کافر کہہ دیا، تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو فلاں کو کافر کہہ دیا، فلاں کو کافر کہہ دیا، تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ ان صاحبوں سے ثبوت مانگو کہ کہہ دیا فرماتے ہو، کچھ ثبوت دکھاتے ہو. صرف یہی کہو گے کہ یہ کہہ دیا، فلاں کو کافر کہہ دیا، فلاں کو کافر کہہ دیا. اگر کہہ دیا تو ثبوت لاؤ. ثبوت کہاں ہے؟ کہاں کہہ دیا، کس کتاب، کس رسالے، کس فتوے، کس فرچے میں کہہ دیا. ہاں ثبوت رکھتے ہو تو کس دن کے لیے اٹھا رکھے ہو؟ اگر تمہارے پاس ثبوت ہے تو کس لیے رکھے ہو اپنے پاس؟ لاؤ، بتاؤ، دکھاؤ. اور نہیں دکھا سکتے کیونکہ ہے ہی نہیں ایسا، تو وہ دکھا نہیں سکتے. اور اللہ جانتا ہے کہ نہیں دکھا سکتے. تو دیکھو قرآن عظیم تمہارے کذاب ہونے کی گواہی دیتا ہے. مسلمانوں، تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے
فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ کہ جب ثبوت نہ لا سکیں تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے، جو ثبوت نہ پیش کر سکے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹا ہے، جو ثبوت نہ پیش کر سکے ایسے ہی بس اڑتی ہوئی بات کسی کی طرف منسوب ہو گئی اور اس پر الزام لگا دیا اور بولنے لگے تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹا ہے۔ اگر ثبوت نہ لا سکے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ مسلمانوں، آزمائے کو کیا آزمانا؟ یعنی یہ پہلے سے یہ آزمائے ہوئے ہیں یہ لوگ، ان کے مکر، ان کے فریب، ان کی عادتیں یہ جانی ہوئی آزمائی ہوئی ہیں۔ بارہا ہو چکا کہ ان حضرات نے بڑے زور و شور سے یہ دعوے کیے اور جب کسی مسلمان نے ثبوت مانگا فوراً پیٹ پھیر گئے اور پھر منہ نہ دکھا سکے، مگر حیا اتنی ہے کہ وہ رٹ جو منہ کو لگ گئی ہے نہیں چھوڑتے۔ یعنی ایسے بے حیا ہو گئے ہیں کہ بار بار وہی زبان پہ وہی بار بار کرتے، اور جب بھی ان سے ثبوت مانگو تو فوراً رفو چکر ہو جاتے، آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں، کبھی ثبوت پیش نہیں کرتے لیکن بار بار زبان پہ وہی رٹتے رہتے۔ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اور یہ نہیں چھوڑتے، اور چھوڑیں کیوں کر؟ یعنی یہ رٹ لگانا کیسے چھوڑیں؟ مرتا کیا نہ کرتا، یعنی مرنے والا اب کسی طریقے سے سوچے کہ کیسے تو میں بچ جاؤں، تو اب کچھ بھی نہیں مل رہا ہے تو کم سے کم یہی بولتے رہو کہ انہوں نے تو فلاں کو کافر کہہ دیا، فلاں کو کافر کہہ دیا، اس کو کافر کہہ دیا۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت آگے کس طریقے سے تفصیل سے ارشاد فرمائیں گے کہ انہوں نے ان گستاخوں کو کب کافر کہا، ابھی تفصیل سے آئے گی بات۔ فرماتے ہیں اب خدا و رسول کو گالیاں دینے والوں کے کفر پر پردہ ڈالنے کا آخری ہیلہ یہی رہ گیا ہے، اب یہی آخری بہانہ رہ گیا ہے کہ کسی طرح عوام بھائیوں کے ذہن میں جم جائے کہ علماء اہل سنت یوں ہی بلا وجہ لوگوں کو کافر کہہ دیا کرتے ہیں، ایسا ہی ان دشناموں یعنی گستاخوں کو بھی کہہ دیا ہوگا۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ یہ تو کسی کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں، تو اس لیے یہ ان کے بھی مشائخ کو، ان کے بزرگوں کو اور ان کے جو ہے وہ گرو گھنٹال کو بھی ان لوگوں نے جو ہے علماء اہل سنت نے کافر کہہ دیا ہوگا جیسے دوسروں کو کافر کہتے ہیں۔ یہ ان کے ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کرتے۔ مسلمانوں، ان مفتریوں کے پاس ثبوت کہاں سے آیا؟ مفتری کا مطلب جھوٹ باندھنے والا، یہ جھوٹ باندھنے والے جو ہیں ان کے پاس ثبوت کہاں سے آیا کہ من گھڑت کا ثبوت ہی کیا، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، ان کا ادائے باطل تو اسی قدر سے باطل ہو گیا۔ یعنی یہ جو خیانت کرنے والے ہیں تو ان کے دھوکے کو اللہ تبارک و تعالی راہ نہیں دیتا ہے، کوئی راستہ نہیں دیتا ہے۔ یہ جو مکر کرتے ہیں ان کے مکر کی راہ اللہ تبارک و تعالی نہیں دیتا ہے، اور ان کا ادائے باطل تو اسی قدر سے باطل ہو گیا، یعنی اتنے سے ہی یہ جو باطل چیزیں یہ ادا کرتے ہیں، بولتے ہیں، یہ تو ایسے ہی باطل ہو گیا۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے کیسے باطل ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کیا مطلب کہ لاؤ اپنی برہان، اپنی دلیل لاؤ اگر سچے ہو، اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو، اور دلیل نہ پیش کر سکے تو ابھی اوپر آیت ذکر ہوئی فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ اگر دلیل نہ پیش کر سکو، گواہ نہ پیش کر سکو تو اللہ کے نزدیک تو وہی جھوٹا ہے۔ تو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ اب دیکھیے احتیاطیں، اعلیٰ حضرت نے کیسی احتیاط کی۔ کسی پر حکم کفر لگانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیسی احتیاطیں کی ہیں دیکھیے، میں چند احتیاطیں آج ذکر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جو دینی نشست ہوگی وہ اس درس کی انشاءاللہ آخری نشست ہوگی، وہ آخری درس ہوگا۔ تو احتیاطیں کیسی ہیں؟ فرماتے اعلیٰ حضرت کہ اس سے زیادہ کی ہمیں حاجت نہ تھی، یعنی اتنا ہی بس تھا ان لوگوں کے لیے، ان کے جواب کے لیے، اور کوئی حاجت نہ تھی، مگر بفضلہ تعالی، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ان کی کذابی کا وہ روشن ثبوت دیں کہ ہر مسلمان پر ان کا مفتری ہونا آفتاب سے زیادہ ظاہر ہو جائے۔ یعنی ابھی ہم نے یہ جتنی باتیں کہی ہیں نا تو اسی سے ان کا جھوٹا ہونا تو ثابت ہو ہی جا رہا ہے
سب پر ظاہر ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اب ہم ان کے جھوٹے اور ان کے جھوٹ کا ایسا واضح ثبوت دے رہے ہیں کہ ہر مسلمان پر یہ واضح ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا کہ یہ کتنے بڑے جھوٹ باندھنے والے ہیں، مفتری ہیں اور کیسے کذاب ہیں۔ یہ سورج کی طرح روشن ہو جائے گا، سورج کی طرح ظاہر ہو جائے گا۔ جیسے دن میں سورج نظر آتا ہے تو لوگوں کو دکھتا ہے، نظر آتا ہے، ویسے ہی ان کا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا۔ ثبوت بھی بحمد اللہ تعالی تحریری، اللہ کی حمد کے ساتھ تحریری ثبوت بھی تحریری، وہ بھی چھپا ہوا، یعنی ان لوگوں نے کیسی کیسی باتیں کہی ہیں، وہ ثبوت بھی تحریری، وہ بھی چھپا ہوا، وہ بھی نہ آج کا بلکہ سالہ سال کا، جن جن کی تکفیر کا اتہام علماء اہل سنت پر رکھا ان میں سب سے زیادہ گنجائش، یعنی جن جن کی تکفیر کا اتہام رکھا، یعنی سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی کو بھی کافر کہہ دیا، تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جن جن کے کفر، تکفیر یعنی کسی پر حکم کفر لگانا، تو جن جن کی تکفیر کا اتہام یعنی کفر کا حکم لگانے کی تہمت علماء اہل سنت پر رکھی، ان لوگوں نے لگائی، ان میں سب سے زیادہ گنجائش اگر ان صاحبوں کو ملتی تو اسماعیل دہلوی میں، یعنی سب سے زیادہ گنجائش اگر مل رہی ہے ان کو تو اسماعیل دہلوی کے بارے میں، کیا اسماعیل دہلوی میں، کہ بے شک علماء اہل سنت نے اس کے کلام میں بکثرت کلمات کفریہ ثابت کیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی کے کلام میں، اس نے جو تحریریں لکھی ہیں، جو کتابیں لکھی ہیں، تو اس کے کلام میں، اس کے جملوں میں، اس کے الفاظ میں علماء اہل سنت نے ایک دو نہیں کثیر کلمات کفریہ ثابت کیے، یعنی بہت سارے جملوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ کلمہ کفر ہے، یہ بات کفر ہے، علماء اہل سنت نے ثابت کیا ہے، ایسے ہی نہیں کہہ دیا بلکہ دلائل سے ثابت کیا ہے۔ فرماتے ہیں اور شائع فرمائے، یعنی چھپے بھی اسماعیل دہلوی کے جو کفریہ کلمات تھے وہ ثابت بھی کیے علماء اہل سنت نے، اور شائع بھی فرمائے، بھئی ہما اولاً سبحان السبوح عن عیبی کذب مقبوح، اور ان تمام کے باوجود سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب ہے رسالہ جس کا نام ہے سبحان السبوح عن عیبی کذب مقبوح، دیکھیے کہ بار اول یعنی پہلی بار یہ چھپی 1309 ہجری میں لکھنؤ مطبع انوار محمدی میں چھپا، جس میں بدلائل قاہرہ دہلوی مذکور، یعنی یہ اسماعیل دہلوی اور اس کے اتباع یعنی اس کے جو چیلے چپاڑے تھے، ان پر 75 وجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے، یعنی 75 طریقے سے یہ ثابت کیا گیا کہ اس کا یہ کلمہ کفر کو لازم ہے، کلمہ کفریہ ہے۔ کتنے طریقے سے، کتنے وجہ سے؟ 75 وجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے، اور پھر صفحہ نمبر 90 پر حکم اخیر یہی لکھا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ 75 وجہ سے اس کے کلام میں حکم کفر ثابت کیا، لیکن آخر میں کیا لکھا اعلیٰ حضرت نے؟ صفحہ نمبر 90 پر حکم اخیر یہی لکھا کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں۔ دیکھیے اب اس سے بڑی احتیاط کیا چاہیے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ علماء جو ہے یہ بات بات پہ لوگوں کو کافر بنا دیتے ہیں، حالانکہ اسماعیل دہلوی کے کلام میں 75 وجہوں سے لزوم کفر ثابت کیا، یعنی 75 وجہیں، 75 اسباب، 75 طریقے سے اس کے کلمات کو کفریہ کلمہ ثابت کیا اعلیٰ حضرت نے کہ یہ کفریہ کلمہ ہے، لیکن آخر میں کیا کہا؟ آخر میں فرمایا کہ علماء محتاطین، یعنی جو احتیاط کرنے والے علماء ہیں وہ انہیں کافر نہ کہیں، یہی صواب ہے، یعنی یہی درست ہے، انہیں کافر نہ کہیں یہی درست ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی احتیاط ہے، کافر نہیں کہا اس کو، حالانکہ لکھنے والا اسماعیل دہلوی ہے، لیکن اس کے لکھاوٹ کو، اس کی تحریر کو تو کفریہ کلمہ کہا، لیکن اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہا۔ احتیاط، کیسی احتیاط؟ تو فرماتے ہیں کہ یہی
ثواب ہے، وَهُوَ الْجَوَابُ وَبِهِ يُفْتَى وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْاِعْتِمَادُ وَفِيهِ السَّلَامَةُ وَفِيهِ السَّدَادُ۔ کیا مطلب؟ یعنی یہی جواب ہے، یہی جواب ہے، یعنی کیا مطلب کہ محتاط علماء کرام جو ہے اس کو کافر نہ کہیں، یہی ثواب ہے، یہی جواب ہے، اسی پر فتویٰ ہے، اسی پر فتویٰ ہے، اور یہی ہمارا مذہب، اور اسی پر اعتماد، اور اسی میں سلامت، اور اسی میں استقامت۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرما دی۔ اتنی ساری چیزیں، یہ احتیاط نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ احتیاط کا کتنا اعلیٰ درجہ اعلیٰ حضرت ظاہر فرما رہے ہیں اسماعیل دہلوی سے متعلق۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ اب دوسری، ثانیاً الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے، یہ بھی اسماعیل دہلوی کے کلمات کفریہ کے جواب میں، اس کے رد میں، جو کفریہ کلمات ہیں اسی کے بارے میں یہ بھی رسالہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ۔ دیکھیے جو خاص اسماعیل دہلوی اور اس کے متبعین ہی کے رد میں تصنیف ہوا، یعنی اس کے جو ماننے والے تھے اسماعیل دہلوی کے، تو اسماعیل دہلوی کے رد میں اور اس کے ماننے والوں کے رد میں ہی یہ لکھا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو تصنیف فرمایا، اور پہلی بار 12 اول شعبان 1316 ہجری میں عظیم آباد تحفہ حنفیہ میں چھپا، جس میں نصوص جلیلہ قرآن مجید و احادیث صحیحہ و تصریحات ائمہ سے، یعنی قرآن مجید کی آیات کریمہ سے، احادیث کریمہ سے، اور ائمہ کرام کی کھلی ہوئی صاف عبارتوں کے ذریعے سے بحوالہ صفحات کتب معتمدہ، یعنی کتاب معتمد کتابوں کے حوالے کے ساتھ، اس پر 70 وجہ بلکہ زائد سے لزوم کفر ثابت کیا اعلیٰ حضرت نے۔ 70 وجہ، 70 طریقوں سے اس کی کلمات پر، اس کی عبارتوں پر لزوم کفر، ایک ہوتا ہے لزوم کفر، ایک ہوتا ہے التزام کفر۔ لزوم کفر، التزام کفر، اس کو عام اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ لزوم کفر، التزام کفر اسے کہتے ہیں۔ لزوم کفر یعنی کسی کلمے کا کفریہ ہونا، کوئی کلمہ، کوئی بات کفریہ ہو، اور التزام کفر یعنی وہ جس نے کہا اس کو کافر کا حکم دینا، یعنی کفر کا حکم اس پر لگانا، یہ ہے التزام کفر۔ کسی پر اس کی بات کی وجہ سے، کفریہ کلمہ کی وجہ سے اس پر کفر کا حکم لگانا، یہ ہے التزام کفر۔ اور ایک ہے لزوم کفر، یعنی ایسا کلمہ جس کی وجہ سے کفر لازم آئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے 70 یا اس سے زائد طریقوں سے، زائد وجہوں سے اسماعیل دہلوی کے کلمات پر لزوم کفر ثابت کیا کہ یہ کلمہ جو ہے کفریہ ہے، ثابت کیا، اور بالآخر یہی لکھا صفحہ نمبر 62 پہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا کہ ہمارے نزدیک مقام احتیاط میں، یعنی احتیاط کے مقام میں، اکفار یعنی کافر کہنا، اکفار یعنی کافر کہنے سے، کف لسان یعنی زبان کو روکنا، اس کو کافر کہنے سے زبان کو روکنا، کف لسان یعنی زبان کو روکنا، ماخوذ و مختار و مناسب، یعنی یہی مناسب ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، اس کو کافر نہ کہیں۔ حالانکہ کتنی طریقوں سے لزم کفر ثابت کیا اعلیٰ حضرت نے، لیکن اخیر میں یہی فرمایا کیا کہ ہمارے نزدیک احتیاط اسی میں ہے کہ اس پر جو ہے اس کو کفر کا حکم نہ دیا جائے، یعنی اس شخص پر جس نے یہ کلمہ کہا ہے اس شخص پر جو ہے وہ کفر کا حکم نہ دیا جائے، بلکہ خاموشی اختیار کی جائے، زبان کو روکا جائے کفر کا حکم لگانے سے۔ یہی مختار ہے، یہی پسندیدہ ہے، یہی ماخوذ ہے، یہی مناسب ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ یہ تو 2 طریقے سے اعلیٰ حضرت نے ذکر کر دیا، اور بھی بقیہ طریقوں سے اعلیٰ حضرت نے کس طریقے سے ان کا رد فرمایا، اور پھر احتیاط اسی میں کی اعلیٰ حضرت نے کہ ان کو کافر نہ کہا جائے۔ تو پھر اشرف علی تھانوی اور رشید احمد گنگوہی، خلیل امبیٹوی وغیرہ، قاسم نانوتوی، ان پر حکم کفر اعلیٰ حضرت نے کیسے لگایا، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں
اس کا ذکر ہوگا کہ مجبوراً وہاں پر حکم کفر ان پر لگانا پڑا، وہ کس طریقے سے، اور اسماعیل دہلوی پر حکم کفر اعلی حضرت نے، یعنی اس کو کافر نہ کہا جائے، آپ نے زبان کو روک لیا، یعنی خاموشی اختیار کی کہ نہ ہی مومن کہا جائے نہ کافر، کف لسان، زبان کو آپ نے روک لیا کہ اس کے تمام کلمات تو کفریہ ہیں، لیکن اس کی توبہ اعلی حضرت تک اگرچہ ضعیف طریقے سے ہی اس کی خبر پہنچی تھی کہ اس نے جو ہے نا وہ آخری عمر میں توبہ کر لی تھی، کسی ایک نے یا دو نے آ کے کہہ دیا، تو ضعیف طریقے سے بھی خبر پہنچی، تو اس لیے اعلی حضرت نے کف لسان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ توبہ کی ہو۔ لیکن اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی اور خلیل امبیٹوی، یہ لوگ تو اعلی حضرت کے زمانے میں موجود تھے، اعلی حضرت نے ان کو خطوط بھیجے، بار بار ان کے پاس خطوط بھیجے کہ تم لوگ اس سے رجوع کرو، یہ گستاخانہ جملے ہیں، یہ کفریہ جملے ہیں، لیکن وہ ہٹ درمی پہ قائم رہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات وقت کی پابندی سے حاضر ہو، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کی گمراہی، کفر و شرک، بد مذہبی اور بد مذہبوں سے دور و نفور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔